السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ میں رکھے۔ سو اسٹوڈنٹس، آج ہم کریں گے اسٹوری نمبر 3۔ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے ہم نے ADA/ADS ADB پارٹ 1 کی بک 2 شروع کی ہے، اور اس کی آج ہم نے اسٹوری نمبر 3 کرنی ہے، اور اس اسٹوری کا نام ہے دا نیو کانسٹیٹیوشن، یعنی کہ نیا قانون۔ یہ جو اسٹوری ہے یہ ایک ٹانگے کوچوان جو ہوتا ہے، ٹانگے کا کوچوان، اس کے بارے میں ہے، اس کی انگریزوں کے خلاف نفرت کے بارے میں ہے، اور اسے ہم ادھر اب ایکسپلین کروں گی میں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کے کون سے کوسچن اپنے مائنڈ میں رکھنے اور کس طرح سے اسٹوری کو پریپیئر کرنا ہے۔ سو فرسٹ آف آل، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ٹانگے کوچوان کے اوپر اسٹوری ہے، اور یہ جو کوچوان ہوتا ہے یہ انگریزوں سے نفرت کرتا ہے، اور اس کی نفرت کی جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ایک بار اس کی ایک گورے سے لڑائی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ گوروں سے اور بھی نفرت کرنا شروع ہو گیا تھا، اور وہ گوروں کو وائٹ مائس کہتا تھا، اس کے علاوہ منکیز کہہ کے پکارتا تھا، کوڑی کا لفظ وہ دیتا تھا۔ اس طرح سے جو مین 3-4 لفظ ہیں جن سے وہ گوروں کو پکارتا تھا، کیونکہ وہ ان سے بے حد نفرت کرتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے سنا کہ نیا قانون نافذ ہونے والا ہے، اور وہ اس خبر سے بہت خوش تھا کہ آخرکار نیا قانون نافذ ہوگا، اور جو ہندوستان میں ہے انگریزوں کی جو غلامی کی جا رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس وجہ سے وہ بہت خوش تھا۔ اس لیے وہ اس دن کا انتظار کر رہا تھا جب وہ نیا قانون نافذ ہوگا، اور آخرکار جب وہ دن آیا تو وہ بہت خوش تھا، اور اسی دوران جب وہ بازار میں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہی گورا جس کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تھی اور اسے کافی پیٹا گیا تھا، لیکن انگریزوں کی حکومت تھی تو اس وقت وہ کچھ نہیں کر پایا۔ لیکن اس مرتبہ جب وہی گورا دوبارہ اس کے ٹانگے میں بیٹھا تو اس نے اسے 5 روپے کی ڈیمانڈ کی، تو اس وجہ سے گورا جو تھا اس نے اس بات کو اپنی بے عزتی سمجھا، اور ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا، اور جھگڑے کی وجہ سے جو وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو گئے، ان لوگوں کو اس نے بتایا کہ نیا قانون نافذ ہو چکا ہے، اب انگریزوں کی غلامی نہیں کرنی ہے ہمیں، لیکن اسے پتہ چلا کہ نیا قانون نافذ نہیں ہوا، اور پھر اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب جب ایک یہ سوال کہ وہ گوروں کو کن ناموں سے پکارتا تھا، کن وجوہات کی وجہ سے پکارتا تھا، ایک یہ آپ کا کوسچن بنے گا۔ سیکنڈلی، اس کے ٹانگے میں جو سواریاں بیٹھیں جس کا بھی میں ذکر نہیں کیا، تو اس کے ٹانگے میں جب نیا قانون نافذ ہونے کی جب اسے خبر ملی تو وہ بھی 2 سواریوں کی وجہ سے ملی تھی، اس کے بعد 2 وکیل اس کے ٹانگے میں بیٹھے تھے، پھر 2 اسٹوڈنٹس اس کے ٹانگے میں بیٹھے تھے۔ تو ایک یہ آپ کا کوسچن بنے گا کہ اس کے ٹانگے میں کون سے لوگ بیٹھے تھے، کس طرح سے اسے پتہ چلا کہ نیا قانون نافذ ہونے والا ہے۔ تو یہ جو مین کوسچنز بنے گے، پہلا کوسچن دوبارہ سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ فرسٹ کوسچن آپ کو بنے گا کہ وہ گوروں سے نفرت کیوں کرتا تھا۔ سیکنڈ کوسچن آپ کو بنے گا کہ یہ نیا قانون نافذ ہونے والا ہے، یہ خبر اسے کس طرح سے ملی۔ تھرڈ بنے گا کہ سواریوں کے درمیان ہونے والے گفتگو پر منگو کا کیا رد عمل تھا۔ اب اس کی جیسے کہ میں آپ کو بتایا ہے کہ اس کے وکیل بیٹھے تھے، اس کے علاوہ 2 طالب علم بیٹھے تھے، اس کے علاوہ 2 سواریاں بیٹھی تھیں جن سے اسے نئے قانون کے بارے میں پتہ چل رہا تھا، اور ان سواریوں کے درمیان کیا کیا گفتگو ہوئی تھی وہ ساری آپ نے اس میں ایکسپلین کرنی ہے۔ پھر اس کی گورے کے ساتھ لڑائی کے بارے میں ایکسپلین کرنا ہے آپ نے۔ سو بیسکلی یہ 4 میں نے آپ کو کوسچنز بتا دیا، آپ نے 4 اس کے بارے میں پریپیئر کرنے ہیں۔ تو اب میں اسے ایک مرتبہ ریڈ کر کے بتا دیتی ہوں، پھر ہم ایٹ دی اینڈ میں پھر آپ کو تھوڑا سا اسے ایکسپلین کر دوں گی۔ تو اب ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ انگریزوں کے خلاف منگو کی نفرت۔ کہانی کا مرکزی کردار ایک ٹانگے کا کوچوان ہے۔ اس کا نام منگو تھا۔ وہ لاہور میں رہائش پذیر تھا۔ وہ ایک ان پڑھ شخص تھا لیکن دنیا دار تھا۔ اسے ملک کی سیاست کی کافی سوجھ بوجھ تھی۔ وہ انگریز سے نفرت کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ انگریز غاصب اور ظالم لوگ ہیں
جو ہندوستانی لوگوں کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت کر رہے ہیں۔ انگریزوں کے سرخ چہرے اسے مدفونین لاشوں کی یاد دلاتے تھے۔ وائٹ مائس بھی وہ انہیں کہتا تھا کہ مردہ لوگوں کی جب کوئی مردہ ہو جاتا ہے تو ان کے چہرے جو ہوتے ہیں وہ بالکل وائٹ ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ ان کے چہرے مجھے مردہ لوگوں کی لاش لگتے ہیں۔ کسی شرابی گھوڑے کے ساتھ شدید لڑائی کے بعد وہ کئی دنوں تک مایوس رہتا۔ وہ گھوڑوں کو کوڑھی کے نام سے پکارتا تھا۔ نیا قانون۔ ایک دن استاد منگو نے ضلع کچہری سے 2 سواریوں کو اپنے ٹانگے پر بٹھایا۔ اس نے ان کی گفتگو سے اندازہ لگایا کہ 1 اپریل سے ہندوستان میں نیا قانون نافذ ہو رہا ہے۔ یہ اس کے لیے پرمسرت خبر تھی۔ اس نئے قانون کی وجہ سے وہ برطانوی سامراج سے نجات حاصل کر لیں گے اور اس کی وجہ سے ان کے انسانی حقوق بحال ہو جائیں گے۔ وہ اپنے پرانے دوست نتھو سے ملا اور اسے نئے قانون کے متعلق بتایا کہ اس کے نفاذ سے ان کے غم اور مصیبت کے دن ختم ہو جائیں گے۔ اس خبر سے ان میں جوش و خروش پیدا ہو جاتا ہے۔ سواریوں سے گفتگو۔ ایک دن اس نے اپنے ٹانگے کی پچھلی سیٹ پر 2 وکیلوں کو بٹھایا۔ وہ نئے قانون کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو سے اسے پتہ چلا کہ وہ دونوں وکیل نئے قانون کے مخالف تھے۔ اس نے انہیں خوشامد پرست اور ٹوڈی کا خطاب دیا۔ 3 دن بعد اس نے گورنمنٹ کالج لاہور سے 30 طالب علموں کو مزاح کے لیے اپنے ٹانگے میں بٹھایا۔ وہ بھی نئے قانون کے بارے میں تسلی بخش گفتگو کر رہے تھے۔ سواریوں سے گفتگو۔ آخرکار مارچ کے 31 دن ختم ہو گئے۔ 1 اپریل کو استاد منگو اپنے معمول سے پہلے اٹھا۔ وہ اپنے اصطبل میں گیا اور اپنے ٹانگے کو سڑک پر لایا۔ وہ آج زندگی میں نئی تبدیلی کا تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ شہر کی وسیع اور تنگ سڑکوں پر گیا لیکن اسے ہر شے پرانی اور اداس نظر آئی۔ وہ زندگی میں نیا رنگ اور نئی روشنی دیکھنا چاہتا تھا لیکن کوئی شے نئی نہیں تھی۔ لوگ شہر میں اس طرح سے حرکت کر رہے تھے جیسے کوئی نئی شے رونما نہیں ہو رہی۔ وہ بہت مایوس ہو گیا لیکن پھر بھی ان تبدیلیوں کے متعلق سوچ رہا تھا جو نیا قانون لانے والی تھی۔ گورے سپاہی کے ساتھ منگو کا تناؤ۔ اچانک اسے ایک گورا سپاہی لیمپ پوسٹ کے قریب کھڑا ہوا نظر آیا۔ اس نے گورے سے پوچھا کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے۔ گورے نے بتایا کہ وہ رقص کرنے والی لڑکیوں کے بازار میں جانا چاہتا ہے۔ منگو نے پہچان لیا کہ یہ بھی سپاہی ہے جس کا پچھلے سال اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا۔ منگو نے کرائے کے طور پر اس سے 5 روپے مانگے۔ گورے نے اسے اپنی بے عزتی سمجھا اور اس نے منگو کو چھڑی سے مارا۔ منگو نے اپنے بازو کو اوپر اٹھایا اور اس کی ٹھوڑی پر مکہ مارا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے انگریز کو بے رحمی کے ساتھ پیٹا۔ وہاں ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ منگو نے ہجوم کو بتایا کہ اب ہندوستان میں نیا قانون نافذ ہو چکا ہے لیکن اسے پکڑ کر جیل میں بند کر دیا گیا۔
اور فائنلی جیسے کہ اب ہم نے ساری اس کی ریڈنگ کر لی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو میجر پوائنٹس بنتے ہیں، جو میجر کوسچنس بنتے ہیں، وہ یہی ہے کہ اس نے وہ کیوں نفرت کرتا تھا. فرسٹ مطلب کہ کیوں نفرت کرتا تھا، اس کی نفرت کی وجوہات کیا تھی، میسیج مورل آف دی اسٹوری کیا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منگو کو نئے قانون کے بارے میں کہاں سے پتہ چلا، نئے قانون کے بارے میں اسے کن سے پتہ چلا، وہ سارا اپنے ایکسپلین کرنا. اس کے بعد وہ نئے قانون کی وجہ سے کیوں خوش تھا، وہ کیوں خوش تھا نئے قانون کے نافذ ہونے پہ. ابھی کے نافذ نہیں ہوا تھا لیکن وہ کیوں خوش تھا، اس نے جب سنا کہ نیا قانون نافذ ہونے والا ہے تو وہ اس بات پہ کیوں خوش تھا. یہاں پہ یہ کوشچن آ سکتا ہے، آپ نے وہ ایکسپلین کرنا. اس کے بعد اس کی گوروں سے دشمنی کی وجہ، مطلب کہ وہ گوروں سے کیوں نفرت کرتا تھا. اور پھر کوشچن آئے گا کہ اس نے گورے کے ساتھ لڑائی کیوں کی. اور پھر ایک کوشچن یہ بھی بنتا ہے کہ آخر اب میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مٹیریل آپ نے یہی سارا یوز کرنا، بس آپ نے چیزوں کو آگے پیچھے کرنا ہوتا ہے، ترتیب کرنی ہوتی ہے، سیلف رائٹنگ میں لکھنا ہوتا ہے، باقی آپ کی ساری چیزیں وہی رہتی ہیں. اب یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں بیان کی، آپ نے ہر کوشچن میں انہی چیزوں کو آگے پیچھے کر کے ترتیب وائز بیان کرنا ہوتا ہے، پوائنٹس آگے پیچھے کرنے ہوتے ہیں، اور آپ کا جو آنسر ہوتا ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے. تو آپ نے اسی طرح سے کریٹ کرنا ہے. اب جو منگو تھا، اس کے جیل جانے کی وجہ کیا تھی، مین پوائنٹ ایک ہے کہ وہ کیوں جیل گیا. اب یہاں پہ جو اس کا آنسر ہے کہ اسے نہیں پتا تھا کہ نیا قانون نافذ ہوا یا نہیں. اس نے سنا تھا کہ نیا قانون نافذ ہونے والا ہے لیکن وہ نافذ نہیں ہوا. اسے ڈیٹ پتہ تھی، اسے کنفرمیشن نہیں تھی. اس نے وداؤٹ کنفرمیشن ایکسائٹمنٹ میں آ گیا. اس نے بازار جا کے دیکھا، ہر طرف دیکھتا رہا، لیکن اسے بازار میں کہیں پہ بھی کوئی بھی اس طرح کی سچویشن نظر نہیں آئی. پھر بھی وہ پوری امید تھا کہ نیا قانون نافذ ہو چکا ہے. پھر جب اس نے گورے کو دیکھا، اس نے اسے لفٹ لی اور اس نے اسے بٹھا دیا. پھر جب وہ گئے اپنی پوزیشن پہ جہاں اسے جانا تھا، رقص کرنے والے بازار میں جانا تھا، تو وہ وہاں اسے لے کر گیا. وہاں جانے کے بعد اس نے اس سے پیسے کی ڈیمانڈ کی، جس پہ گورے نے اپنی بےعزتی سمجھی اور ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. اور اس جھگڑے میں منگو نے اپنا سارا غصہ جو کہ اس پر پہلے سے تھا، اس نے پہلے بھی منگو کے ساتھ فائٹ کی تھی جس میں منگو کو اس شدید پٹائی کی گئی تھی. اس لیے اب دوبارہ جب ان کے درمیان جھگڑا ہوا تو منگو نے اس کی پٹائی کی، یہ سوچتے ہوئے کہ نیا قانون نافذ ہو چکا ہے اور اب وہ انگریزوں کے غلام نہیں رہے. تو یہ سارا آنسر بنے گا اس کوسچن کا. آئی ہوپ سو آپ کو یہ سارا ہی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کوسچن کی سینس چینج ہو جاتی ہے لیکن وہی چیز پوچھی جاتی ہے جو سٹوری میں بیان ہوئی ہوتی ہے، اسے ہی آپ نے آگے پیچھے کر کے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے. آئی ہوپ سو آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اور اسی کے ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، کمنٹ لازمی کیا کریں. آپ کمنٹ کرتے ہیں تو مجھے موٹیویشن ملتا ہے، دین میں آپ کے لیے نئی ویڈیوز بناتی ہوں. اور اب مجھے دیں اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.